علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل خوابی فائی اردو ناولس. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یارم کی ایپیسوڈ نمبر 2. سو اف یو لائک اٹ پلیز سبسکرائب ٹو چینل, ڈو لائک اٹ, شیئر اٹ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکیں. انڈیا تھینک یو سو مچ. وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی. وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھی جو اس کے شوہر نے دیا تھا. وہ کیوں اتنی فکر کرتی اس کی؟ روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی دانیہ کی 2 بار شادی کروا دی. اسے نفرت تھی اس سے. پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی اس کی بیٹی, اور اگر بیٹی تھی تو وہ بھی تو ستیلی تھی. اسے اپنی سکی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا. شیخ صاحب میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے. آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کے لیے تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے کے جائیں گے, کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بنا ہے. شناختی کارڈ نہیں بنا کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ 19 سال کی ہے, شیخ نے پوچھا. ہاں شیخ صاحب, اس کا کچھ نہیں بنا. اس کی ستیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا, اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کیسے لے کے جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیں مجھے. آپ صبر کریں, مجھے تھوڑا وقت دے, میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی. اقصیٰ نے اسے پھسلانا چاہا. نہیں, میں مزید انتظار نہیں کر سکتا. مجھے وہ لڑکی چاہیے, اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو, سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا. ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے, شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں. اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر آئی تو تزیم چارپائی پہ بیٹھی تھی. ہاں تزیم, لاؤ میرے پیسے, مجھے واپس کر دو. شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں. وہ ساتھ میں کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی. میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. تزیم نے تحمل سے کہا. مطلب تم روح کا نکاح کرنے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مولوی صاحب کو میں لے آؤں گی اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے. اس کے بعد ہم اسے دبئی بھیج دیں گے. اقصیٰ نے اسے جلدی بتانا شروع کیا. لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں تو وقت لگے گا نا, تزیم نے کہا. ارے نہیں, اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے. اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی. ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تزیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا. ارے ہاں, فکر مت کرو, شیخ ایسے پہلے بھی کر چکا ہے. وہ کئی لوگوں کو ایسے لے جا چکا ہے, اس لیے اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر کچھ الٹا سیدھا بھی ہو گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا. اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو اور ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں میں. روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی. روح تو کل تیار ہے نا؟ کل میں مولوی صاحب کو لے کے آؤں گی. کل تیرا نکاح ہے. دبئی جائے گی تو؟ دبئی؟ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتے جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی, جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئے تھی. کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا. کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا. اس پر تو یہ بھی احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے. فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی, لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتی, ماریا اس کے قریب آ بیٹھی تھی, جسے اس کی ماں نے سخت نظروں سے گھور کر بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا نہ دے اور پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی نہ ہو جائے. وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی. اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا کیا نام تھا, اور نہ اسے جاننے میں دلچسپی تھی. وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی. آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ یتیم تھی. اس کے ماں باپ اسے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے, اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا تھا. اسے مار کھانے اور گالیاں سہنے کی تو عادت تھی, لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی تھی. سنو, وہ لڑکی معصومہ 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے. جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملے تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا. وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا. لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا. اس کا تم کچھ نہیں کرو, اسے میں خود ہینڈل کر لوں گا. میں ابھی کچھ ہی دیر میں اس سے ملنے جاؤں گا. اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ویسے بھی میں نے بہت دنوں سے اپنے فیورٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا. اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا. خضر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا جو ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا. وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ ہو, اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونگے کھڑے ہو جائیں. خضر کو اس کے اس ہتھیار سے نفرت تھی. اس کا بلیڈ کسی سام کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا جاتا. وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا کے مارنا ہو.
خضر کو اس کے بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنا ہی ڈر لگتا تھا. اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ وہ اسی سے مٹاتا تھا. I'm really sorry and I feel it کہ میری ساؤنڈ وہ جگہ پہ کریک کری ہے. پلیز bear it. کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب کی آواز آئی. نکاح نامے پر شیخ کے دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے. اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نکاح نامے کو نہ دیکھا. اسے جہاں کہا گیا اس نے سائن کر دیے. مولوی صاحب نے رسم ادا کی اور 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی. اس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت نہ رکھتا تھا. وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی. اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر دی. ہاں اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا. امی تو محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی. خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھی. ارے میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے کہ ستیلی ماں ہے. ستیلی ماں بہت بری ہوتی ہے. اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا. آخر کل اگلے جہاں میں جا کر اس کے باپ کو منہ بھی تو دکھانا ہے. امی تعریفیں سمیٹتے اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتے پیار کر رہی تھی. یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا. اور ماریا اور رانیہ اس کے قریب آ گئی تھی. تمہیں پتا ہے تمہارا شوہر کتنا امیر ہے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی گن بھی نہ سکے. راج کرو گی راج، اور وہاں جا کر ہمیں بھول مت جانا. میرا مطلب ہے ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا. آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں، روح نے بے دلی سے کہا. ہاں تو آج ہی تو جا رہی ہو. ماریا نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا. کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا. ارے مطلب ہم نے تمہارا سارا سامان وغیرہ پیک کر دیا ہے. خیر تمہارا سامان ہے ہی کتنا. تمہارے کپڑوں میں تو وہی ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے تھے، لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا وہ تمہارے کپڑوں میں رکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے کچھ سوٹ تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں. تانیہ اور ماریا کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے پورے نہیں آتے، لیکن میرے کپڑے میں تم ایڈجسٹ کر سکتی ہو. ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے ہی دے گا اور کپڑے، لیکن گزارے کے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں. اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں. وہ اپنے پرانے کپڑے دینے کا بھی احسان اس طرح سے جتا رہی تھی جیسے نئے خرید کر لائی ہوں. وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے انہیں سنتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر سے اس کے قریب آ گئی. مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم آج ہی جا رہی ہو. یہ تو ابھی تعظیم نے بتایا. تم نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا. سچ تو یہ ہے کہ انہیں تعظیم پر بھروسہ نہیں تھا. نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا سے کیا کر دے. میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی لیکن تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں تمہارے لیے لائی ہوں. انہوں نے اس چھوٹے سائز کا قرآن جس کا سائز ایک پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک جائے نماز، ایک عبایا دیا جس کے ساتھ ہم رنگ سکاف تھا. اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا. یقیناً انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے سلائی کیا تھا. وہ ایک غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھی، اور اس کے اپنے جو آج اسے یہاں سے بھیجتے ہوئے بھی اسے اپنی اترن دے رہے تھے. اس نے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لی. مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کیسا ہوگا. میں نے تو سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 نکاح کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو. میں چاہوں گی کہ تم حقیقت پسند بنو، ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہو. وہ اور سے فاطمہ بی بی کو سن رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی. میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں جان سکتی کہ وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے تمہاری طرف راغب کر لے گی، بلکہ تم اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی. تم صبر سے کام لینا میری بچی. تیری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تیرے ساتھ اتنا برا نہیں کرے گا. بس تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا. وہ تیرا شوہر ہے، تیرا سائبان. اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام مت کرنا. یہ میرا نمبر ہے. تیرا شوہر مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھے فون ضرور کرنا. انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملیں گے. وہ اس کا ماتھا چومتے اس کے قریب سے اٹھی. جب روح نے ان کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. تھوڑی دیر کے بعد اسے بتایا گیا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے اسے دبئی جانا ہے. وہ پریشان سی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی. وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے کاغذات ہی کہاں تھے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا. امی اور اس کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھی. پھر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی جس میں نکاح نامہ تھا اور وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا. آؤ خضر، ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا. خضر کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر ڈیول نے کہا. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. خضر کو اس نے صرف اور صرف معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا، اور وہ تو اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا تھا. اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ؟ خضر کو کچھ سمجھ نہیں آیا.
میں نے اکرم کو بھیجا ہے معصومہ کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے. تم جس لڑکی کو لے کے آئے ہو وہ کوئی اور ہے. ابھی وہ خضر کی طبیعت صاف کرنے ہی والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پوری ہال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی. کیا مطلب یہ وہ لڑکی نہیں؟ خضر نے آہستہ آواز میں کہا. اس کے پاس وہ فائل ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دے گی. روح خضر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا، جبکہ روح کا سارا دھیان سامنے کھڑے آدمی پر تھا. کہتے ہیں کہ نکاح کے 2 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا. وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھی ناممکن لگ رہا تھا. وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا. بالکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بی بی، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا. آج اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی کہ سب کہتے ہیں. اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، لیکن روح تو بس اس کے گال پہ نمایاں ہونے والے وہ ڈمپل دیکھتی جو بولتے ہوئے اس کے گال پہ روشن ستاروں کی طرح چمکتا، اور پھر جب وہ خاموش ہوتا تب وہ ستارہ بھی خاموش ہو جاتا. دیکھو تمہیں یہاں نہیں آنا تھا، تم غلطی سے یہاں آ گئی ہو. تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے تھا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضر تمہیں چھوڑ آئے گا. وہ اس کے قریب کھڑا آہستہ سے اسے بتانے لگا، لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دے رہی. تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بار ذرا اونچی آواز میں بولا. روح جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی. یہ کاغذات. روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فوراً اپنے ہاتھ میں رکھے نکاح نامہ کے پیپرز اسے دکھانے لگی. یہ کیا ہے؟ وہ ذرا سا الجھا، لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے. یہ ایک نکاح نامہ تھا، یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا، روح نور. اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا. جی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں. بہت ڈر لگ رہا تھا. آپ کو پتا ہے جہاز کتنا بڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا. میں تو پہلے کبھی نہیں بیٹھی، ابھی بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں. وہ ذرا سا مسکرا کر بولی. وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی. سامنے کھڑا آدمی اس کا شوہر تھا، اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا. تو کیا وہ یہ نہ جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر گھبرائی ہوئی ہے؟ لیکن پھر بھی روح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کے سب کچھ بتا دے. اس نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، بات بات پر گالی، بات بات پر مار پیٹ. پچھلے 19 سال سے وہ کتنی اذیت سہ رہی تھی. یہی تو تھا اس کا ہمدرد، یہی تو تھا اس کا اپنا. اس کے سامنے تو کھلنا تھا اسے ہی تو اپنے دل کا حال بتانا تھا. وہی تو تھا اس کا سائبان، اس کا شوہر، اس کا سب کچھ. اب ڈر نہیں لگ رہا. آپ مل گئے نا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن پھر بھی اسے دیکھ کر وہ مسکرائی. او محترمہ کیا بول رہی ہو تم؟ خضر جو نہ جانے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا، اب مزید اس کی غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا. خضر ویٹ، تم بیٹھو. اس نے خضر کو روک کر روح کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی مسکراتے ہوئے بیٹھی. تم نے کچھ کھایا؟ اس نے آرام سے روح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا. وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی تھی، اور اگر اب وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈون ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچی ہے تو وہ مزید گھبرا سکتی تھی. اس لیے وہ اسے تأمل سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا. اکبر سے کہو کہ کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے، تم آرام سے کھانا کھاؤ پھر بات کرتے ہیں. اس نے نرمی سے روح کو کہا اور خضر کو لے کر باہر نکل آیا. یہ نکاح نامہ لو اور پتہ کرو اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے. اس طرح سے کرتا ہے کوئی؟ ایسے کیسے اکیلے بھیج دیا لڑکی کو؟ ہاں بیچاری کتنی ڈری ہوئی ہے. وہ ڈیول کی وجہ سے اس سے سختی سے بات کر رہا تھا، اب نارمل ہو گیا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا. تو وہ کیا پاگل تھا اتنی معصوم لڑکی سے اتنی سختی سے پیش آتا؟ میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا، تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے. وہ انجان لوگوں کے پاس ہے. اور لیلا سے بھی کہو نارمل انسانوں کی طرح اس کے قریب رہے. ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں وہ ایسی ہی ہو. اس بار ڈیول کے لہجے میں کچھ اور تھا. مطلب میں کچھ سمجھا نہیں. خضر کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمندگی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، ڈیول ہمیشہ آدھی بات چھوڑ دیتا تھا. ضروری نہیں کہ معصوم چہروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہوں، یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے. لیلا سے کہنا اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے. ایک ہی دن میں زندگی کتنی حسین لگنے لگی تھی. اس کا شوہر نہ صرف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی کتنی محبت سے کرتا تھا. یہاں تو سبھی لوگ عربی میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس سے اردو میں ہی بات کرتا تھا. امی اتنی اچھی کیسے ہو گئی کہ اس کی شادی اتنے حسین آدمی سے کر دی؟ تو کیا انہیں تب اپنی بیٹیوں کا خیال نہ آیا تھا، یا سچ میں وہ اس کی بھلائی چاہتی تھی؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی پورا ہال دیکھ چکی تھی.
اسے تو گھر ہی لگ رہا تھا، لیکن کھانا رکھ کے جانے والے آدمی نے اس کو بتایا کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ ہے۔ کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی سوائے کرسی کے۔ وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہیں بیٹھی رہی۔ آگے پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتی اور وہ اسے روٹ جاتا تو؟ ابھی تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی تو کیسے مناتی اسے؟ اس نے کہا تھا کہ تم کھانا کھا کر یہی آرام کرو، واپس آ کر باتیں کریں گے۔ میں کیا بات کروں گی ان سے؟ وہ شرماتی گھبراتی بیٹھ کے سوچتی رہی۔ یا پہلے بھی بے وقوفوں کی طرح بولنا شروع کر دوں گی؟ اب نہیں بولوں گی ایسے، سوچ سمجھ کے بات کروں گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں۔ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ اس نے یہاں ایک چیز جو بہت زیادہ نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی ہال صاف کرنے کی چیزیں لے کر کھڑا تھا۔ وہ ہر 5 منٹ کے بعد صفائی کرنا شروع کر دے، جبکہ روح کو تو حال صاف شفاف ہی لگ رہا تھا۔ شاید اسی آدمی کی محنت کا کمال تھا۔ نو میم، ہم کر لیں گے، آپ آرام کریں۔ آدمی کا لہجہ عربی لیکن بات وہ اردو میں کر رہا تھا۔ یہاں پہ سب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں؟ اس سے رہا نہ گیا تو پوچھنے لگی، جی میم، ہاں سبھی لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، جس کو اردو نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہے، جیسے میں نے سیکھی۔ ڈیول اپنے سارے کام اردو میں کرواتے ہیں تاکہ مخالف پارٹی ہمیں نہ سمجھ سکے۔ سامنے کھڑے آدمی نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ شاید اسے ابھی تک یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ معصومہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حسن، تم جاؤ، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو صبح دروازے والی لڑکی کھڑی تھی، لیکن اب اس کے کپڑے کچھ اور تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا مسکرائی اور اشارے سے اندر کمرے میں بلایا۔ روح بھی اس کے پیچھے چل دی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو روح بھی ذرا مسکرائی۔ روح نور، میں لیلا ہوں، یہاں کام کرتی ہوں۔ تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ میرا مطلب تم اپنے شوہر کو پہچان نہیں پائی؟ لیلا کو اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہا گیا تھا، سو وہ نارملی اپنا کام کرنے لگی۔ یارم نے اس پر سختی کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس کا ارادہ اس لڑکی کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچانا تھا۔ جی وہ دراصل فون پر نکاح ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں ان کو، اس لیے پہچان نہیں پائی۔ مطلب تم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی؟ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم شادی کرنے کے لیے تیار ہو، تصویر دکھائی جاتی ہے، بات وغیرہ ہوتی ہے فون پر۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مجھے تو نکاح سے ایک دن پہلے پتا چلا تھا کہ میرا نکاح ہے۔ روح نے مسکراتے ہوئے بتایا جیسے اپنا ہی مذاق بنا رہی ہو۔ او اچھا، یعنی ارینج میرج ہے۔ لیلا نے اس کے احساس کمتری دور کرنے کی کوشش کی۔ جی میں دیتی ہوں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، یہ تو اب جانتی ہی ہوں گی۔ وہ کچھ کنفیوز ہو کر بولی، اصل نہیں ہے؟ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ پھر لیلا کو جھٹکا لگا۔ وہ سب کچھ تو مجھے نہیں پتا، یہ سب کچھ تو میرے شوہر ہی جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ اس نے اپنا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ لیلا اپنا گھومتا ہوا سر لے کر باہر نکل گئی۔ اس کا مطلب وہ لڑکی غیر قانونی طریقے سے یہاں آئی ہے، اور اس کا یہ شوہر رمیز شیخ اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے اس شہر میں، اور میں نے ایئرپورٹ سے بھی پتہ کیا ہے اس نام کی کوئی بھی لڑکی دبئی آئی ہی نہیں، اور نہ ہی اس کو لینے کوئی ایئرپورٹ آیا تھا، ورنہ انتظامیہ میں کوئی رپورٹ درج ہوتی۔ آئی ڈی کارڈ پر کیا نام لکھا ہے اور پاسپورٹ کہاں ہے اس لڑکی کا؟ لیلا خضر نے پوچھا۔ ہاں میں نے لے لیا تھا، یہ ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ اس کے حوالے کیا، جس پر تصویر تو اسی کی لگی تھی لیکن نام کسی اور کا درج تھا۔ مجھے تو یہ کوئی گیم لگ رہا ہے، شارف نے کہا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ گیم تو ہے یہ، لیکن ہمارے ساتھ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ۔ اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پتہ کرواؤ، اس گیم میں اس کے گھر والے بھی شامل ہیں، اس نے تأمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس لڑکی کے گھر والوں نے ہی اسے یہاں بھیجا ہے؟ خضر نے بات میں حصہ لیا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ خیر لیلا، آج کی رات اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس نے لیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیول، میں تو کلب جانے والی ہوں، میرا تو کافی دیر تک وہاں رکنے کا ارادہ ہے، یہ اکیلی میرے گھر میں کیا کرے گی؟ اور اسے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کلب آنا چاہے گی، لیلا نے پریشانی سے کہا، جو بہن جی ٹائپ کو اپنے ساتھ کلب تو نہیں لے کے جا سکتی تھی۔ میرے ساتھ بھیج دو، شارف نے ذرا شرارتی مگر کم آواز میں کہا، جس پر خضر نے اسے گھور کر دیکھا۔ یقیناً ڈیول نے نہیں سنا تھا، اگر سن لیتا تو اس کا قورمہ بنا دیتا۔ معصومہ کا کیا انتظام ہے آج کی رات؟ ڈیول نے پوچھا۔ نئی لڑکی ہے، اس طرح اسے چھوڑ تو نہیں سکتے، اس لیے میں نے گودام میں اس کا انتظام کروایا تھا۔ اس کے بابا بھی وہیں رہتے تھے، اس کا کہنا ہے کہ جہاں اس کے بابا رہتے تھے یہ وہیں رہنا چاہتی ہے، خضر نے تفصیل سے بتایا۔ وہاں پر بھی اس لڑکی کو نہیں رکھ سکتے، وہاں اسلحہ ہے، اور اسلحہ دیکھ کر کہیں کچھ اور گڑبڑ ہی نہ ہو جائے، لیلا نے کہا۔ اور کسی ہوٹل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اگر پولیس کو شک ہو گیا تو مزید مصیبت، شارف نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی۔
ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے تینوں کے سر پہ دھماکہ کیا۔ تمہارے ساتھ کیوں رہے گی وہ؟ لیلا نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ لیلا، میں تمہارے آگے جواب دہ نہیں ہوں، یہ بات میں آخری بار بتا رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ کہیں اور بھی گئی تو مزید مسئلہ بن جائے گا۔ میں گنہگار بندہ ہوں، اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا اور اس کی مدد نہ کر کے مزید گنہگار نہیں ہو سکتا۔ اسے صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤں گا، تب تک اس لڑکی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کون ہے۔ نارمل انسانوں کی طرح اس کے ساتھ رہو، خاص کر کے تم، اس نے لیلا کو گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تمہیں اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہے ڈیول، اس نے ہسبینڈ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن میں اسے اپنی بیوی نہیں سمجھوں گا، میری نظر میں وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور ہم تب تک اس کی غلط فہمی ہم دور نہیں کر سکتے جب تک وہ یہاں سے چلی نہیں جاتی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی انجان لڑکی ہمارے ساتھ ہے، سب سے پہلے انسپیکٹر سارم الرٹ ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے پیچھے پڑا ہے، صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے، وہ صرف ایک۔ وہ بھی تم میں سے کسی کی نہیں بلکہ میری ایک غلطی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور میں اسے موقع نہیں دے سکتا۔ اور اگر لڑکی کو پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں تو وہ سب سے پہلے پولیس میں جائے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا انسپیکٹر سارم تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے، ہم سب بھی تو ہیں۔ میں کتنی بار اس کا دھیان تمہارے اوپر سے ہٹا کر اپنی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ تمہارے خلاف ثبوت کیوں ڈھونڈنے لگتا ہے؟ انسپیکٹر سارم ہمیں کیوں کچھ نہیں کہتا؟ کیونکہ اگر درخت میں سارے پتے اتار کر پھینک بھی دیے جائیں تو بھی درخت نئے پتے اگا لیتا ہے، لیکن اگر اسی درخت کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے تو وہ بنجر ہو جائے گا اور اس کی سب پتے سوکھ جائیں گے۔ انسپیکٹر سارم کی نظر درخت پہ ہے، پتوں پر نہیں۔ وہ صبح 10 بجے سے لے کر اب تک اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سفر کی وجہ سے اتنی تھکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پر کوئی آرام کرنے والی جگہ نہ تھی۔ اسے آرام کرنے کی عادت بھی تو نہ تھی، سارا دن تو وہ کسی نہ کسی کام پہ لگی رہتی اور اب بھی کمرے میں گھوم رہی تھی۔ جب آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کے وہ اندر آیا۔ گھر چلے؟ لہجے میں اب بھی وہی نرماہٹ تھی۔ وہ مسکرائی۔ جی چلے۔ اس نے صبح سے وہی برقع پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگی تو یارم نے اسے منع کر دیا۔ تم رہنے دو، میرا آدمی لے آئے گا۔ اسے چلنے کا اشارہ کر کے وہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ ٹی وی ڈراموں میں اسی طرح سے نوکروں کو دروازہ کھولتے دیکھتی تھی، آج اپنے لیے ایسی خاطر تواضع دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ پھر دھیرے سے تھینک یو بول دیا۔ گاڑی میں ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک جگہ یارم نے گاڑی روکی اور گاڑی سے نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ آگے پیچھے نظر دوڑاتی جب روح کی نظر سڑک پر گئی، اس نے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگی، یا اللہ، یہ سب میری طرح یتیم ہوں گے۔ بچوں کی بے بسی دیکھا اسے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کب یارم گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی طویل تھی۔ لگتا ہے ہوا پانی بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کب سے اس کی سو سو کی آواز سنتا بولا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اس نے رندی آواز میں کہا۔ او اچھا، تم رو رہی ہو، یارم نے اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ یارم خود بھی سمجھ نہ پایا کہ یہ سوال اس نے کیوں پوچھا۔ شاید اس نے اس طرح سے کسی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہاں چھوٹے بچے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا پاکستان میں بیکاری نہیں ہوتے ہیں؟ اس نے آرام سے پوچھا۔ ہاں، لیکن سڑک پہ نہیں سوتے۔ وہ اس سے یہ نہ کہہ پائی کہ وہ کبھی گھر سے باہر نکل کر سڑکوں پر ایسے سوتے کسی بیکاری کو دیکھ نہیں پائی۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی۔ گاڑی ایک بلڈنگ کے پاس آ کر رکی۔ یہاں سے اندر چلی جاؤ، چابی پکڑو فلیٹ نمبر 8 اور یہ کھانا بھی لے جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ یارم نے اسے چابی اور کھانا پکڑاتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن اندر نہیں گئی بلکہ وہیں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے، کیا سوچے گا کہ میں ہر چیز سے ڈرتی ہوں، اس لیے وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ میں وہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پوچھا نہیں، لیکن پھر بھی روح بتانے لگی۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس کے ہاتھ سے چابی لے کر وہ آگے کی طرف چلنے لگا۔ ایک نیا سفر تھا اس کے لیے، وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا، لفٹ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچایا۔ وہ اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ کر بار بار ایک عجیب سی شرم اسے آ گھیرتی تھی۔ کبھی وہ شرماتی ہوئے اپنی انگلیاں چٹکتی تو کبھی اپنے آنے والی زندگی کا سوچ کر مسکراتی، لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا۔ اس نے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بہت بڑا تو نہ تھا، دروازے پر رک کر ایک ہی نظر میں اس نے سارا فلیٹ دیکھ لیا۔ 2 بیڈ روم، ایک کچن، باتھ روم کا دروازہ ہی نہیں تھا، لیکن فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا۔
تم یہاں بیٹھو، میں کھانا نکال کے لاتا ہوں۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیوں کریں گے؟ میں کرتی ہوں نا، یہ تو عورتوں کے کام ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کھانے کی شاپر لیا اور اوپن کچن کی طرف آ گئی۔ یارم کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ کسی بھی طرح اس کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی نظریں کچن کی طرف تھی۔ پورے گھر کی طرح یہ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شوہر صفائی پسند ہے۔ روح نے اچھی بیویوں کی طرح جلدی سے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی۔ پھر کھانا برتنوں میں نکال کر لائی تو انہوں نے آرام سے کھانا کھایا۔ نہ جانے اس ڈش کا کیا نام تھا، مگر تھی بہت مزے کی۔ وہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی طرف سے ایسی چیز لے کے آیا جسے وہ سکون سے کھا لے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر برتن نہ صرف وہاں سے اٹھ کے لے گئی بلکہ اچھے سے دھو کر واپس اس کی جگہ پہ رکھ کے باہر آئی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے ایک نرم سی آواز سنی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ یارم کھانا کھا کر آرام سے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جب پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ ہاں۔ اسے سوال عجیب لگا لیکن پھر بھی جواب دیا۔ شاید وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی تبھی بے تکے سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ہاں بناؤ۔ وہ اس وقت تنہائی چاہتا تھا، اب وہ کسی بھی بہانے سے میسر ہو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کی بات سن کر روح خوشی سے اٹھی اور چائے بنانے لگی، اور پھر اگلے 5 منٹ بعد وہ چائے کے ساتھ حاضر تھی۔ وہ ویسے بھی رات کو چائے پینے کا عادی تھا لیکن ہمیشہ وہ خود ہی بناتا تھا، آج پہلی بار کسی دوسرے کے ہاتھ کی چائے پینے جا رہا تھا۔ تم اس کمرے میں سو جاؤ، میں اس کمرے میں سو جاؤں گا، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چہرے کی رونق غائب ہوئی تھی۔ میرا مطلب ہے مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم بیکار میں ڈسٹرب ہوگی، ویسے بھی سفر سے تھکی ہوئی ہو تم، اس کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنا کام ختم کر لوں۔ جی اچھا، وہ کہہ کر چائے کے کپ اٹھانے لگی۔ یہ رہنے دو، میں اٹھا لوں گا، تم جاؤ آرام کرو۔ وہ ہمیشہ سے اپنے کام خود کرنے کا عادی تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد گیلے ہاتھ سکارف سے صاف کرتے باہر نکلی۔ اس نے اپنا برقع اب تک نہ اتارا تھا۔ ایک بات کہوں؟ آپ سے کمرے میں جاتے ہوئے واپس پلٹی۔ کہو۔ یارم نے اس کی تھوڑی دیر میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لڑکی بہت شرمیلی اور بہت باتونی ہے۔ مسکرانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بنا پلٹے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم نے اپنے گال پہ ابھرنے والے بے ساختہ ڈمپل کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو پورے گھر میں خوشبو پھیلی تھی۔ وہ آرام سکون سے اٹھا، فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے اندازے کے عین مطابق روح کچن میں گھسی کچھ کر رہی تھی۔ آج تک اپنے علاوہ کسی دوسرے وجود کو اتنی صبح نہ دیکھا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس طرح سے رہتا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یہ فلیٹ جس بلڈنگ میں تھا وہاں بہت ساری فیملیز رہتی تھی جن میں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی تھی۔ ان سب کو یارم کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اگر کسی کو کچھ پتا تھا تو بس اتنا کہ ایک لڑکا ہے جو یہاں رہتا ہے، ایک چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے۔ یارم کا ریکارڈ اتنا صاف تھا کہ آج تک پولیس بھی اس تک نہ پہنچ پائی، مگر انسپکٹر سارم کی محنت اور لگن ہی تھی جس نے اسے اس تک پہنچنے میں مدد کی۔ وہ خود بھی انسپکٹر سارم کی اس کی ہمت اور قابلیت کی داد دیتا تھا۔ ارے آپ اٹھ کے، آپ بیٹھے، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر ٹیبل تک آئی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بولی، ویسے مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے پراٹھے بنائے ہیں، لیکن آپ کہیں گے تو کچھ اور بھی بنا دوں گی۔ اس وقت وہ بنا عبایا کے کالا چوڑی دار پاجامے اور سرخ قمیض پر کالا دوپٹہ سلیقے سے سر پہ جمائے کھڑی تھی۔ ہاں، مگر کپڑے اس کے لحاظ سے تھوڑے لوز تھے۔ سفید رنگت، کالی آنکھیں، لمبے بال جو دوپٹے سے باہر کمر سے نیچے جھول رہے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یارم جتنی نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت خوبصورت سے خوبصورت انسان کو مات دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں، میں یہ کھا لوں گا۔ تھینک یو میرے لیے ناشتہ بنانے کے لیے، اینڈ سوری تمہیں میرے لیے اتنی زحمت کرنی پڑی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں بولنے لگا تھا۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بولتا تھا۔ ارے زحمت کیسی؟ اب یہ سب کچھ مجھے ہی تو کرنا ہے۔ صفائی کے لیے کون آتا ہے؟ میرا مطلب گھر کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا جب روح نے پاس بیٹھ کر سوال پوچھا۔ میں خود اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا ہوں۔ مجھے دوسرے لوگوں کے کیے ہوئے کام پسند نہیں آتے، اور دبئی میں آسانی سے نوکر ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہاں تقریباً سبھی لوگ اپنے کام خود کرتے ہیں۔ اور کھانا بھی خود بناتے ہیں؟ روح نے حیران ہو کر پوچھا۔ زیادہ تر خود ہی بناتا ہوں، اور اگر دیر ہو جائے تو باہر سے لے آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، مگر اسے یہ نہ کہہ پایا کہ اسے خاموشی میں کھانا کھانا پسند ہے،
وہ بس اس لڑکی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈان ہے اور وہ یہ ایک لڑکی ہے جو ایک غلط ایڈریس پر پہنچی ہے، لیکن اس کے لیے اس لڑکی سے باتیں کرنا تو ضروری نہ تھی۔ وہ کیوں اسے اپنی پرسنل باتیں بتا رہا تھا؟ رات میں جب اس نے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں سو جائے تو اس کی اداسی کیوں اس سے پریشان کرنے لگی تھی؟ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے پلٹ کر بھی کبھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ لیلا اس کی ایک نظر پر بیٹھی تھی، لیکن اس نے لیلا کو کبھی اتنی اہمیت نہ دی۔ لیکن اس لڑکی کی صرف اداسی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح یہ لڑکی ہنستی کھیلتی یہاں آئی ہے اسی طرح اپنے گھر پہنچ جائے۔ ہاں، وہ بس اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بس یہی تو وجہ تھی۔ کیسا بنا ہے؟ اپنی سوچوں میں وہ بیٹھا آرام سے ناشتہ کر رہا تھا جب اچانک سے روح کی آواز بہت قریب سے محسوس ہوئی۔ وہ ایکسائٹڈ سی کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اچھا، بہت اچھا۔ بس اتنا بول کر وہ پھر سے ناشتے میں کرنے میں مگن ہو گیا۔ میں آپ کے لیے روز بناؤں ایک بار پھر سے؟ وہ ایکسائٹڈ اس سے پوچھنے لگی۔ روز؟ ہاں، روز بناؤ۔ وہ کیوں اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ صرف 1-2 دن اس کے ساتھ رہے گی، پھر اسے جانا ہے اپنے گھر جہاں اس کا اصل شوہر ہے۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ ناشتہ کر کے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ جب تک اس لڑکی کے گھر والوں کا ملنا تھا اس کو یہیں رکھنے کا تھا۔ بالکل عام روزمرہ کی جاب کرنے والے آدمی کی طرح وہ تیار ہوا، جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور گلے میں ٹائی اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑ کے گھر سے نکلا اور جانے سے پہلے دروازہ بند کرنے کا بھول گیا۔ کچھ پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ اس نے خضر سے پوچھا۔ نہیں، میں کل سے لگا ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اب فیک ID کارڈ پر ہم اس کے گھر والوں کو کیسے ڈھونڈیں؟ اور لسٹ کا کیا ہوا؟ شارف اپنا کام کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے ابھی شروع نہیں کیا، وہ بھی میرے ساتھ اس لڑکی کے گھر والوں کو۔ کیا لڑکی لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اپنے کام پہ دھیان دو، وہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ اس نے غصے سے غزر کی بات کاٹی۔ ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چل جائے تو ہم صحیح سلامت اسے واپس پہنچا دیں، پھر اپنے کام پہ دھیان دیں۔ اسے غصے میں دیکھ کر خضر نے وضاحت پیش کی۔ اس لڑکی سے ذرا ضروری کام ہے ہمیں، فی الحال اپنے کام پہ دھیان دو، اس لڑکی پر نہیں۔ ہاں لیکن ڈیول، 1-2 دن میں ہم اس لڑکی کے بارے میں سب انفارمیشن ڈھونڈ لیں گے۔ اور خضر، تم وہ کرو جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، فی الحال اس لڑکی کو ایک سائٹ پر رکھو اور ضروری کام کرو۔ اس نے پھر سے خضر کی بات ٹوکی۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ مجھے ہال چیک کرنی ہے، یہ سچ وارنٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے میں تیسری چیکنگ وارنٹ تھی۔ وہ اب جب بھی فارغ ہوتا ایسے ہی سچ وارنٹ نکلوا کر یہاں آ جاتا۔ I don't know, I found it funny۔ ضرور انسپیکٹر سارم، کیوں نہیں، آپ کا اپنا ہی ہال ہے، جب دل چاہے آئیں، چیک کریں۔ شارف نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کل ہی تو وہ جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اور پچھلے 10 دن میں اس نے سب سے زیادہ ایسی شخص کی شکل دیکھی تھی، اور انسپیکٹر سارم یہ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جسے وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ اتنی مہمان نوازی کا، مجھے ہضم ہی نہیں ہوگی، سارم نے مسکرا کر بولا۔ ہضم تو کرنی پڑے گی انسپیکٹر سارم، آخر آپ کی مہمان نوازی کا قرض چکانا ہے۔ جیل میں اس پر کسی قسم کے تشدد نہ کیے جانے کا آرڈر تھا، لیکن سارم پھر بھی وقت بوقت ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اکرم، انسپیکٹر صاحب کے لیے کھانے پینے کو منگاؤ، یہ تو گھر کے جمائی راجہ ہو گئے ہیں جو کبھی بھی آ ٹپکتے ہیں۔ شارف نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس کے ہر دوسرے تیسرے دن آنے پر چوٹ کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، پولیس والے ٹھیٹ مٹی کے بنے ہوتے ہیں، سارم بھی اسی مٹی کا بنا تھا۔ چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ سارم کے ساتھ آئے پولیس والوں نے حال کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ڈیول یہاں نہیں تھا، ورنہ گندگی اور بے ترتیبی سے اسے نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دبئی کے پولیس والے اتنے ظالم ہوتے ہیں۔ سارم نے اپنے پیچھے سے نرم سی آواز سنی۔ مڑ کے دیکھا تو پیچھے خوبصورت لیکن نازک سی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے تو اسے تم لوگوں کے ساتھ نہیں دیکھا، اس نے شارف سے پوچھا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھیں انسپیکٹر صاحب، جتنے اچھے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کوئی نہیں بتا پائے گا۔ وہ سارم کے قریب اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی۔ حد میں رہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ اسی ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا کے اندر کر دوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ ہے ظالم، کیا دھمکیاں دیتے ہو؟ دل کرتا ہے کہ خود ہی تمہاری جیب سے ہتھ کڑی نکال کر پہن لوں۔ ایک ادا سے بولتے ہوئے وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے لگی۔ انسپیکٹر صاحب، معصوم لوگوں کو نہیں تڑپاتے، پلیز پہنا دینا ہماری معصومہ کو ہتھ کڑی۔ دیکھیں نا کیسے منتیں کر رہی ہے آپ کی۔ شارف نے جیسے اس کی سفارش کی تھی۔ معصومہ؟ ضرورت سے زیادہ معصوم ہے یہ، اور ہتھ کڑی تو میں ضرور پہناؤں گا اسے، لیکن فی الحال میں اپنا کام کرنے آیا ہوں، اگلی بار ان کے لیے ہتھ کڑی ضرور لے کے آؤں گا۔ اس کے ہاتھ اپنی گردن سے جھٹکتے ہوئے کہا۔
پنک کلر کی پہنوں گی۔ معصومہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی، جبکہ معصومہ کی بات سن کر آگے پیچھے ڈیول کے سبھی آدمی دبی دبی ہنسنے لگے۔ یہ تو شکر تھا کہ دبئی کی پولیس کو اردو نہیں آتی تھی، جبکہ معصومہ ابھی بھی اسے محبت پاش نظروں سے گھوری جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر سارم نے پولیس والوں کو چلنے کا آرڈر دیا۔ کیا دبئی والوں کی پولیس اتنی پیاری ہوتی ہے؟ معصومہ ابھی تک اس کو دروازے کو گھورتی جا رہی تھی جہاں سے سارم نکلا تھا۔ یہ بندہ شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ ہے۔ معصومہ کی بڑبڑاہٹ سن کے شارف تیزی سے بولا، مگر پھر بھی بہت ہینڈسم ہے۔ لائن مارنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا؟ مجھے تو بہت پیارا لگا۔ معصومہ نے اس کی شادی شدہ ہونے کا کوئی اثر نہ لیا۔ ڈیول سے زیادہ؟ شارف نے پوچھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی لڑکی یارم کو چھوڑ کر کسی دوسری آدمی کے بارے میں بات کرے۔ ارے ڈیول سر کے ساتھ وہ چڑیل ہمیشہ چپکی رہتی ہے نا، ان دونوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے کیا؟ معصومہ نے پوچھا۔ ہاں چل رہا ہے، 6 سال سے یک طرفہ ہی چل رہا ہے۔ لیلا ڈیول سے محبت کرتی ہے، لیکن ڈیول کو نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، شارف نے بتایا۔ اور کرتی تو ایسے ہے جیسے ڈیول سر اس کے بوائے فرینڈ ہو۔ معصومہ کو لیلا کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یارم کے جانے کے بعد اس نے سارا گھر شیشے کی طرح چمکایا، ایک ایک چیز کو رگڑ رگڑ کے صاف کیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، فٹافٹ صاف ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کچن میں آئی اور وہیں پہ وہی عمل دہرایا۔ کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کا راستہ پیٹ سے نہیں بلکہ صاف صفائی سے نکلتا ہے، لیکن وہ اسے بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بنانا ہی تھا۔ بہت سوچ وچار کر کے اسے دال چاول ہی نظر آئے۔ حد ہے، مطلب اب میں اپنے شوہر کے لیے زندگی میں پہلی بار کچھ بنانے جا رہی ہوں تو کیا دال چاول بنا دوں گی؟ کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ ہاں تو میں ان کے سوچنے سے پہلے ہی بتا دوں گی کہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن گھر میں یہی تھا تو میں نے یہی بنا دیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، میں بھی پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہوں۔ اپنی تمام تر سوچوں کو ایک طرف رکھ کر وہ کھانا بنانے میں جھٹ گئی۔ ابھی اس نے دال چاول صاف کر کے ہی رکھے تھے جو پہلے سے ہی صاف تھے کہ دروازے کی بیل بجی۔ ہائے یہ کون آ گیا ہے؟ جو بھی آیا وہ عربی میں بات نہ کرتا ہو، اسے تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ چلو میں تو پھر اشارے سے سمجھا لوں گی، وہ کیسے سمجھائے گا؟ یہی سب سوچتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے 3 خواتین کھڑی تھی۔ السلام علیکم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، یہ 7 والے فلیٹ میں رہتے ہیں، ایک عورت نے میٹھے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، آئے اندر آئیں۔ اسے امید نہ تھی کہ دبئی میں اردو میں بات کرنے والی خواتین سے ملے گی۔ بیٹا آپ کو پہلے یہاں نہیں دیکھا؟ وہ لڑکا جو اس فلیٹ میں رہتا ہے اس کو تو ہم اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں، آپ آج ہی آئی ہیں کیا؟ یہ دوسری عورت نے اسے سوال کیا۔ نہیں آنٹی، میں کل آئی تھی، میں ان کی بیوی ہوں، شادی کے بعد پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ اس نے فون پر نکاح کرنے والی بات گل کر دی تھی۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے، بیچارہ ویسے بھی اکیلا رہتا تھا، اب تم آ گئی ہو تو بیچارے کی تنہائی کٹ جائے گی۔ وہ عورتیں اسے باتیں میں لگا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور کچھ ہی دیر میں اسے یہ بھی بتا گئی کہ بلڈنگ کے کون سے گھروں میں نہیں جانا اور کون سی عورتیں اچھی ہیں اور کون سی عورتیں اچھی نہیں۔ وہ بھی سب کی باتوں کو ایسے ذہن نشین کر رہی تھی جیسے وہ ہر کسی کے گھر جانے والی ہو۔ بلکہ تم ایسا کرو کہ کل ہم ایک کٹی پارٹی رکھیں گے، اس میں ہم بلڈنگ کی ان سب عورتوں کو بلائیں گے جن کے ساتھ تم اٹھ بیٹھ سکتی ہو، تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں۔ جی آنٹی، میرے شوہر آ جائے میں ان سے پوچھ کر آؤں گی۔ ہماری بلڈنگ میں بھی شوہر کی اجازت سے آیا جایا کرو گی؟ خیر وہ منع تو نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی تم پوچھ لینا، مگر آنا ضرور، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اور تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ، کیا امی اور آپی کی طرح میری بھی سہیلیاں ہوں گی جو گھر آیا کریں گی؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا، کیا خاک مزہ آئے گا، یہ سب تو مجھ سے اتنی بڑی ہیں۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ وہاں میری عمر کی لڑکیاں بھی ہوں گی۔ تیز تیز پیاز کاٹتی وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ آج صبح سے ہی یارم لیلا کے ہاتھ نہیں لگا، وہ اپنے کام نپٹاتا رہا اور لیلا بن پانی کی مچھلی بنی رہی۔ اسے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ وہ دونوں ایک ہی ساتھ ایک ہی فلیٹ میں ہیں، جبکہ یہ بات لیلا سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ کسی قسم کی بھی لڑکی یارم کو اٹریکٹ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یارم تو مرد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت معصوم لڑکی اس کے پاس ہو اور وہ بالکل بھی اس میں دلچسپی نہ لے؟ لیکن وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں؟ وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے صرف ڈیول بچانا چاہتا ہے؟ شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ لڑکی تو ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں چلی جائے گی، بس اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگنے کی دیر ہے، اور ویسے بھی وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور ڈیول کسی شادی شدہ لڑکی میں تو کبھی دلچسپی نہیں لے گا۔ لیکن وہ لڑکی سارا دن اس کے گھر پہ ہوگی، کیا کر رہی ہوگی؟ وہ ساتھ ساتھ تیز تیز چلتی ہال کے چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ چل کر دیکھ لیتے ہیں، شارف نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں؟ ہاں میرا مطلب ہے ڈیول کے گھر چلتے ہیں۔
ہم ڈیول کو کہتے ہیں کہ آج ہم چاروں ساتھ ڈنر کریں گے اور ساتھ اس لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں۔ یقیناً ڈیول اس لڑکی کو بھوکا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوگا۔ تم تینوں گاڑی میں بیٹھو، تب تک میں اس کو لے کے آتا ہوں، یارم کہہ کر جانے لگا، لیکن لیلا بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیول نہ جانے وہ لڑکی تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگائے۔ میرا خیال ہے ہمیں بھی اوپر ہی انتظار کرنا چاہیے، ایسے گاڑی میں بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے فوراً شارف کو اشارہ کیا جو اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یارم ان کی بحث سنے بغیر ہی آگے نکل گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے آنے لگے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے لاک تھا۔ روح تو جیسے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، فوراً دروازہ کھول دیا۔ بنا پوچھے دروازہ کیوں کھولا تم نے؟ ہماری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، آئندہ احتیاط کرنا۔ یارم کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ جی مجھے لگا اب کون آئے گا آپ کے علاوہ، اس لیے بنا پوچھے کھول دیا، وہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کرنے۔ یارم نے اپنے پیچھے کھڑے بندوں کو اتنی بھی اہمیت نہ دی کہ گھر کے اندر بلائے، لیکن وہ اتنی بے مروت نہ تھی۔ کھانا تو میں نے بنا دیا تھا، میرا مطلب ہے آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم شام میں کہیں باہر جانے والے ہیں، اس لیے میں نے کھانا بنا دیا، وہ پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں لڑکی، وہ کھانا تم فریج میں رکھ دو اور ہمارے ساتھ چلو، خضر جلدی سے بولا۔